بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی جو مجلس ہوگی وہ انشاءاللہ خلاصہ کلام رہے گا کہ ہم نے اس یا ان دروس میں کیا کیا چیزیں سیکھی اور سمجھی، اور انشاءاللہ وہ تمام باتیں میں فضیلۃ الشیخ دکتور ابراہیم بن عامر رحیلی حفظہ اللہ، جو فی الوقت مسجد قباء کے مدرس ہے، آپ کی جو محاضرات ہے خاص کر اسماء و صفات کے باب میں، وہ کافی مفید ہے۔ تو ان سے جو فوائد اخذ کیے گئے ہیں وہ نقل کر کر خلاصے کے طور پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہم لیں گے۔ پہلی چیز جو اصول ہم نے سمجھا ہے کہ اصول ہو یعنی اعتقادات ہو یا فروع ہو یعنی عبادات ہو، دونوں میں کتاب قرآن، سنت حدیث، چاہے وہ متواتر ہو یا احاد ہو، اور اجماع، یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ دوسری چیز یہاں پر اجماع سے ایک بات مجھے یاد اجماع سے ایک بات یاد آئی، وہ یہ ہے کہ محدث الاسر حافظ زبیر الزائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں الہ اور رب کا فارسی و اردو غیر زبانوں میں ترجمہ خدا ہے۔ ابو الفضل محمود آلوسی البغدادی، جن کا انتقال 1270 ہجری میں ہوا، وہ لکھتے ہیں اس مقام پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ باری تعالیٰ کے بارے میں ان اسماء و صفات کا اطلاق مطلق استعمال جائز ہے، بشرطے کہ ان کے بارے میں شریعت میں اجازت وارد ہے، اور یہ نام ممنوع ہے اگر ان کی ممانعت وارد ہے۔ جن ناموں کے بارے میں نہ اجازت ہے اور نہ منع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان کے جواز اطلاق میں اختلاف ہے، اور ان ناموں میں مفہوم کے ساتھ موصوف ہے۔ تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نام لیے جاتے ہیں، ان کے جواز اطلاق میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں ایسا نام لیا جائے جو زبانوں میں نہیں ہے، اور اس نام کے اطلاق سے اللہ کی مدح ہوئی ہو یعنی تعریف، نقص خامی کا وہم نہیں ہوا، تو جمہور اہل حق نے خطرے کے پیش نظر اسے مطلقاً منع کر دیا ہے، جبکہ معتزلہ اسے مطلقاً جائز سمجھتے ہیں۔ قاضی ابو بکر بھی اسی طرف مائل ہے، کیونکہ الہ و رب کے بارے میں خدا ترکی زبان میں لفظ بغیر انکار کے مطلقاً شائع و مشہور ہے، پس یہ اجماع ہے کہ خدا کا لفظ جائز ہے اور رد کیا گیا ہے یا وارد ہوا ہے۔ بے شک اگر اجماع ثابت ہو جائے تو شرعی اجازت کے لیے کافی ہے۔ روح المعانی، جلد نمبر 5، جز نمبر 9، صفحہ نمبر 121، سورہ آراف کی آیت نمبر سورہ آراف کی تفسیر میں۔ اس طویل عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ بالاجماع جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ حافظ دہلوی نے، جن کا انتقال 1176 ہجری میں ہوا، قرآن مجید کی فارسی ترجمے جا بجا بڑی کثرت سے خدا کا لفظ لکھا ہے۔ مثلا صفحہ نمبر 5، سعدی شہرازی نے بھی خدا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مشہور اہل حدیث عالم فاخر الہ آبادی نے فارسی زبان میں ایک بہترین رسالہ لکھا، رسالہ۔ اس رسالے میں انہوں نے خدا کا لفظ لکھا ہے۔ اسی طرح بہت سے حوالے یہ کتاب علماء عوام میں مشہور و معروف ہے۔ کسی ایک مسلمان نے بھی یہ نہیں کہا کہ خدا کا لفظ کہنا ناجائز یا حرام یا شرک ہے۔ 14ویں 15ویں صدی میں بعض لوگوں کا لفظ خدا کی مخالفت کرنا اجماع کی مخالف لوگوں کی وجہ سے مردود ہے۔ بہرحال اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن کیونکہ اجماع سے ایک بات مجھے اس سے متعلق یاد آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے نقل کروں۔ شیخ ابراہیم روحیلی حفظہ اللہ نے کہا کہ اصول یعنی اعتقاد اور فروع یعنی عبادات، دونوں میں کتاب و سنت اور اجماع امت حجت ہے۔ دوسری بات، اعتقادی مسائل میں نصوص کی دلالت ضمنی اور علم نظری کی نہیں بلکہ یقینی و قطعی اور علم ضروری کی، یعنی اعتقاد میں یعنی عقدی مسائل میں جو قرآن و حدیث جو دلائل ہے وہ زن نہیں ہے، ازمپشن نہیں ہے، بلکہ جو علم ہے وہ یقینی ہے، سرٹن ہے، قطعی ہے، یہ بات ہے۔ تیسری چیز، صفات پر کچھ کلام کرنا
ذات باری تعالی پر کلام کرنے کے قبیل سے، کیونکہ صفات باری، ذات باری تعالیٰ کتابیں ہیں، اور بعض صفات پر کلام کرنا دیگر صفات پر کلام کرنے کی طرح۔ چوتھی بات، انبیاء، رسول اور کتاب و سنت کا طریقہ یہ ہے کہ تفصیلی طور پر صفات کو ثابت کیا جائے گا، اور جن کی نفی کی گئی ہے ان میں اجمال و اختصار سے کام لیا جائے گا، یعنی اس بات مفصل، نفی مجمل۔ پانچواں، اسماء و صفات کے باب میں بعض اہل کلام اور فلسفیوں کا یہ خیال ہے کہ سلف کا منہج اسلم ہے اور خلف کا منہج عالم و احکم ہے۔ ہم نے دیکھا نا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اقوال بھی نقل کیے، حالانکہ یہ خیال خام خیال ہے، کیونکہ سلف کا منہج ہی اسلم، عالم، اقوام، احکم ہے۔ چھٹویں بات، ایک ہی جگہ اسماء حسنہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں، اور جو ایک جگہ جمع کردہ اسماء ہے وہ بعض راویوں کا محض اجتہاد ہے، یعنی ایک ہی روایت میں پورے اسماء جو ہے جمع نہیں ہوئے ہیں۔ ساتویں بات، اسماء حسنہ سے صفات و افعال نکالے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، یہ صفت ہے، قد سمیع اللہ قول التی، ٹھیک ہے، یعنی فعل، لیکن صفات و افعال سے اسماء نہیں بنا جا سکتے، جیسے زہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، تو اب یہ زہ ایسا نہیں۔ تو کیا بات پتا چلی کہ اسماء سے صفات نکالے جا سکتے ہیں لیکن صفات سے نام بنائے نہیں جا سکتے۔ اچھا، آٹھویں بات، جو معنی اللہ کے جانب مقید انداز سے منسوب ہو، جیسے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک مثال اور بھی دی تھی کہ نسوا اللہ فنسیہم، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کا تفصیل سے جواب دیا تھا۔ اسماء جیسے، یعنی اس سے بھی اسماء نہیں نکالے جا سکتے، کیونکہ یہ کیا ہے، مقید انداز میں منسوب کیے گئے، مطلق نہیں۔ اچھا، نویں بات، جو اسماء حسنہ کبھی جڑواں طور پر اور کبھی تنہا وارد ہوئے ہیں، جیسے السمیع، السمیع البصیر، ان کے ذریعے جوڑوں انداز سے یا علیحدہ شکل میں دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جو اسماء حسنہ جوڑوں کے طور پر وارد ہوئے جیسے الاول والآخر، ان کے ذریعے صرف جوڑ کے انداز سے ہی دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ کمال دونوں صفات کو ایک ساتھ بیان کرنے میں ہے، اس لیے انہیں الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی میں اور دو مثالیں دیتا ہوں ساتھیوں، بات سمجھانے کے لیے۔ النافع، آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نفع دینے والا ہے، تو خیال کیا آئے گا کہ پھر نقصان دینے والا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ہے، النافع والضار۔ المتی، دینے والا بھی وہ ہے، معنی روکنے والا بھی کیا ہے، وہ ہے۔ تو یہ بات، جو اسماء، یعنی نویں بات یہ ہے کہ جو اسماء حسنہ جوڑ کے طور پر بھی آئے ہیں اور تنہا بھی آئے ہیں، تو آپ اس کو جوڑ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور علیحدہ بھی، لیکن جو جوڑ کے طور پر آئے ہیں اس کو جوڑ کے لیے ہی، یعنی جوڑوں کے انداز سے ہی جو ہے اس کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، 10ویں بات، بعض اسماء حسنہ جیسے الصمد، عظیم، المجید، یہ کیا ہے، ایک سے زیادہ صفات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ صفت جو ہے ان اسماء میں پائی جاتی ہے۔ 11ویں بات، اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا کی جا سکتی ہے، ان کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، بندوں کا نام رکھنا ہو تو اسم سے پہلے اب لگایا جا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جبکہ اسماء میں موجود صفات کے ذریعے وسیلہ تو لیا جا سکتا ہے اور ان کی پناہ بھی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن نام رکھنے کے لیے صفت سے پہلے اب کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، عزیز ہے، اس کے اندر صفت ہے عزت، عبدالعزیز، عزت کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اب یعنی آپ سمجھے اگر کوئی صفت ہے تو صفت کے متعلق کیا کہا گیا کہ صفت کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، صفت کی پناہ طلب کی جا سکتی، لیکن صفت سے پہلے عبد رکھ کر نام نہیں رکھا جا سکتا، یہ فرق ہے اسماء میں اور صفات میں۔ اچھا، 12ویں بات، بعض اسماء جیسے الحی، الحلیم، یہ اللہ تعالیٰ پر اطلاق ہوتا ہے اور مخلوق پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے بڑی، ایک آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ایک معروف کیا کہتے ہیں قاری نے کہا تھا کہ حلیم نہ کہا جائے، تو شیخ ظفر حفظہ اللہ نے بڑا ایک نقد کیا، یعنی بہت بری طریقے سے۔ تو اس حدیث کو آپ لوگ یاد رکھیں کہ بعض اسماء جیسے الحی ہے، الحلیم ہے، اس کا جو اطلاق ہے
وہ اللہ پر ہوتا ہے اور مخلوق پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ اسماء اللہ کے حق میں جس طرح حقیقی ہے، مخلوق میں حق میں بھی حقیقی ہے، مجازی نہیں. لیکن خالق کے اس میں پائے جانے والی حقیقت مخلوق کے نام میں پائے جانے والی حقیقت کی طرح نہیں. ویسا کا مثل ہی ہے، کیونکہ جو نام اللہ کی جانب منسوب کیے جائے وہ اللہ کے شائع نشان ہے، اور جو مخلوق کی جانب منسوب کیے جائے وہ مخلوق کے مناسب ہے. 13ویں بات، خالق و مخلوق کے وارد مشترکہ اسماء کے درمیان تمثیل کے بغیر قدر مشترک ثابت کرنے میں دراصل کوئی ممانعت نہیں، بلکہ قدر مشترکہ کی نفی کرنے سے ہر موجود کے وجود کی تعطیل لازم آ جاتی ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ قدر مشترکہ وہ نہیں جو صرف کتب لغت میں ذکر کردہ ہو، کیونکہ کوئی بھی صفت کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی ادراک کی روشنی میں صفت کے آثار بیان کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتا ہے. اب کیا ہے ساتھیوں، یہ کیا ہے بات؟ کہ دیکھیں، خالق ہے، مخلوق ہے. اب ان کے لیے جو مشترکہ اسماء ہے، یعنی حلیم ہے، اللہ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے بھی ہے. تو کیا ہے، تمثیل کے بغیر، یعنی کوئی، یعنی حلیم، یعنی اس میں کوئی جو ہے کیا ہے، اس میں یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن نفی کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہر موجود کی تعطیل لانا. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کیا مشترکہ ہے، وہ صرف وہ چیز مشترکہ نہیں ہے، وہ صرف ایکول نہیں ہے جو ڈکشنری کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کی حقیقت نہ ہم جانتے ہیں نہ ہم جان پائیں گے. یہ بات یاد رکھیں. اسماء حسنہ جامد نہیں بلکہ مشتق ہے، یاد رکھیں. مخلوق کی صفات کا مخلوق میں ہمیشہ پایا جانا لازم نہیں، جبکہ اللہ کی صفات ازل سے کامل طور پر اور لازمی طور پر پائی جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں آپ. اچھا، ایک اور چیز ساتھیوں، یہاں پر صفات کی بات آئی ہے، میں دوسری بات پہ بڑھنے سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی. آپ نے مجموع الفتاوی میں کہیں پر لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، ان کے بارے میں جو ہے لوگوں میں جو ہے جب اختلاف ہوا لوگوں میں، تو 3 گروہ وجود میں ہے. ایک، جنہوں نے اللہ کے لیے کوئی بھی فعل ثابت ہی نہیں کیا، یعنی فعل ہی نہیں ہے، کوئی ایکشن ہی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلاتا ہے. تو یہ کیا ہے، انہوں نے ہر فعل کا انکار کر دیا، وہ جہمیہ معتزلہ بن گئے. دوسرے، جنہوں نے بعض فعل کو ثابت کیا اور بعض کو جو ہے حادث بنایا، اور بعض کو جو ہے قدیم کا، یعنی ایک فلسفے کی بحث میں پڑ گئے، جیسے کلابیہ ہے. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے دونوں افعال ثابت، اور یہ جو ہے ائمہ سلف کا جو ہے یہی جو ہے موقف ہے ساتھ میں. بہرحال بات میں دوسری طرف چلے گی. بات یہ عرض کر رہا تھا، تشبیہ یعنی ایک 16ویں چیز، تشبیہ کے بغیر حقیقی طور پر اسماء ثابت کرے اور انہیں حسنہ سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام نام خوبصورت ہے. اچھا، اسماء میں موجود معنی واضح طور پر ثابت کرے، انہوں ذاتی باری تعالیٰ پر دلالت کے اعتبار سے اعلام اور معنی و صفات پر دلالت کے اعتبار سے اوصاف جانے، تفویض نہیں کہ بھئی معنی نہیں جانتے. اسماء حسنہ میں پائے جانے والی صفات سے مرتب ہونے والے آثار، احکام اور تقاضوں کو ثابت کرے. جیسا ہم نے دیکھا ابن قیم نے مدارج السالکین میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر کیا وحی کی، آپ اس کو دیکھیں. اسماء حسنہ میں الحاد سے بچے، اور الحاد کی شکلیں یہ بھی ہے، بعض شکلیں انہوں نے بیان کی کہ اللہ کو ایسے نام سے یاد کرے جسے اس نے اپنے لیے ذکر نہ کیا ہو. اسماء حسنہ سے لات، عزا اور منات جیسے بتوں کے نام رکھے جائیں، یہ بھی الحاد ہے. کسی بھی اسم یا اسم میں موجود معنی و صفت کا انکار کیا جائے، یہ بھی الحاد ہے، تعطیل. اسماء حسنہ و صفات اولیاء کو مخلوق کی صفات کی طرح سمجھا، تشبیہ تمثیل سے کام لیا جائے، یہ بھی الحاد ہے. نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، جس نے اللہ کو مخلوق جیسا قرار دیا اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ کی صفت کا انکار کیا تو اس نے بھی کفر کیا. تو نہ تشبیہ سے کام لیا جائے گا اور نہ تعطیل سے کام لیا جائے گا. اور آگے چل کر آپ نے بڑی لطیف بات کہی کہ یہ جو صفات ہے یہ جو ہے 6 قسمیں جو ہے لوگوں کی بنی ہے. پہلی اور دوسری قسم ان کی ہے جو نصوص صفات کو ان کی ظاہری پر جاری کرتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلی قسم صفات کو ان کے ظاہری پر جاری تو کرتی ہے
لیکن صفات کے ظاہری کو تشبیہ و تمثیل قرار دیتی ہے، اور یہ قسم مشبہہ کی ہے، مقاتل ابن سلیمان، اور یہ موقف باطل ہے۔ دوسری قسم صفات کے ظاہر کو اللہ کے شان شان قرار دیتی ہے، جو کہ سلف کا مسلک ہے، بلکہ امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزائی، حماد ابن زید، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری سے منقول ہے کہ ان کی کیفیت بیان کیے بغیر تفویض الکیفیہ، تفویض المعنی نہیں، جس طرح وارد ہوئے انہیں اسی طرح بیان کر دو، یہ دوسرا۔ تیسرا اور چوتھی قسم ان کے جو نصوص صفات ظاہر ہوئے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ظاہر پر اس کو محمول نہیں کرتے، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تیسری قسم ان کی تعویل کرتی ہے اور باطل معنی ثابت کرتی ہے، اور یہ کون ہے، معطلہ اور معوّلہ، جو تعطیل کر رہے ہیں اور تعویل کر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ اشاعرہ، ماتریدیہ۔ اور چوتھی قسم ظاہر پر محمول کیے بغیر کہتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانا، یہ مفوضہ ہے۔ پانچویں کون ہے، پانچویں اور چھٹی قسم وہ ہے جو نصوص صفات کے متعلق سے خاموش اختیار کرتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پانچویں قسم یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان سے صفات مراد ہو یا صفات مراد نہ ہو، اور یہ بہت سارے فقہا کا طریقہ ہے، جبکہ چھٹی قسم نصوص صفات کی صرف تلاوت کرتی ہے اور ان سے اعراض کرتی ہے، اور یہ واقف یعنی خاموشی اختیار کرنا، کچھ نہ کہنا، یہ بھی جو ہے ساتھیوں، یہ بھی اہل سنت سلف کا مذہب نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔